آپ کے ساتھ رہے، اور وہ جو حسن اور حسین کے والد اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کسی کا کسی کا وسیع کسی کا کفی کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفی ارے یہ سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس نبی کی بات کرو نہ بھول کر شعر سمائے گا فرشتوں کے سوالوں جواب تربت میں فرشتوں کے سوالوں جواب تربت میں ارے اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو نبی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہ بھول کر نبی ہو وہاں روشنی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس نبی کی بات کرو نہ بھول کر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار پھر رمضان عشق کے نشریات میں آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید. یہاں پر سید شاہ مسعودی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور سب لوگوں کو سیکھوں گی کہ یہ محفل جو ہے پروردگار اپنے حضور قبول فرمائے. یہاں ذکر ہو رہا ہے نبی کا یا ذکر ہو رہا ہے علی کا. پروردگار ہم سب کی روحانی کیفیات کو یوں ہی برقرار رکھے بلکہ اس میں اور اضافہ کرے. حضرت علی کا بیان ہے کہ انسان کو
اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا نا، اس لیے سبحان اللہ۔ جیسے کہ ہمارے شہنشاہ بھائی نے کہا کہ ٹائم لیس اقوال ہیں آپ کے، ٹائم لیس باتیں ہیں آپ کی، ٹائم لیس مطلب ہر وقت کسی بھی سن، کسی بھی زندگی، کسی بھی انسان، چاہے وہ کسی کا تعلق دین سے، اسلام سے ہو کہ کسی اور مذہب سے ہو، پاکستان سے ہو، کسی اور ملک سے ہو، کسی کی بھی انسان کی جو سانس لیتا ہوا ہیومن بینگ ہے، اس کی سچویشن میں آپ کے قول فٹ ہوتے ہیں جا کے۔ حیران ہوتی ہوں، پڑھتی ہوں، بہت حیران ہوتی ہوں واقعی میں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ علامہ ڈاکٹر حسن رضوی صاحب بھی موجود ہیں، تو کیونکہ سب لوگ کہیں نہ کہیں آج کی مصروفیات سب کی ہیں، جلوسوں کا جو ہے وہ اس وقت میں کہوں گی کہ ٹیم سے مجھے اپڈیٹ بھی دیتی رہے گا تاکہ سب کو ہم یہاں پر بتاتے رہیں کہ جلوس کہاں پر کہاں پہنچ چکے ہیں۔ کراچی کا جلوس اس وقت ریگل چوک جو پہنچ گیا تھا، اس کے بعد اس کی کیا سچویشن ہے ضرور ہمیں بتائیے گا۔ یہ بتائیے گا اس وقت ہمارے کون سے علماء کرام میں سے جنہوں نے ابھی فوراً جانا ہے، تو میں ان کی طرف یہ مجھے بتا دیجیے گا پلیز۔ اچھا میں کہوں گی کہ علامہ ڈاکٹر حسن رضوی صاحب آج چونکہ ہماری اس فیملی میں آپ پہلی بار سب کے ساتھ جو سب ایک ساتھ ہیں اس میں شرکت کر رہے ہیں، آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید، السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب، آج کی اس محفل، آج کے اس دن مولا علی کی جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر سو گئے، یہ جانتے ہوئے کہ کفار آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر قتل کر سکتے ہیں۔ جان نثاری کی کیا بات کریں ان کی؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مثال آپ نے وہ دی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، سبحان من اللہ۔ الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ ایسا انسان بھی، تمام انسانوں میں ایک انسان ایسا بھی ہے، قرآن، تمام انسانوں میں واہ، ایک انسان ایسا بھی ہے بے شک ایسا کہ ہے۔ جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضامندی کو خریدنے کے لیے، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ مرضی الہی کو۔ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب حضور نے فرمایا یا علی اس بستر پہ سو جاؤ جس پر 40 تلواریں پر ہے نا، سب سے قبیلے کے جوان بہادر ترین کی تنی ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب کا لیول بڑھا دیجیے گا، مجھے کم آواز آ رہی ہے جی۔ اور وہ اس پر آپ نے حکم دیا کہ آپ یا علی یہاں سو جاؤ۔ ایسا موقع یہ نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ کسی کریکٹر کا مطالعہ کرنا ہو تو ہر موقع پر نہیں، کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کا اصل کریکٹر کیا ہے۔ کیسے ہو؟ اب یہ کتنا خطرناک موقع تھا، یہ بستر نہیں تھا، یہ ڈیتھ بیڈ تھا، موت کا بستر تھا کہ 40 تلواریں صبح کو گرنے والی تھیں یہاں، بے شک ایسا ہے۔ اور بے وہاں شک ایسا فرمایا ہے۔ کہ سو جاؤ، لیٹو نہیں، سو جاؤ۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر کوئی رات اول سے آخر تک نہیں سویا سوا اس رات جس رات مجھے رسول نے سونے کا حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 40 تلواریں تنی ہوں اور سو جائے انسان۔ اور سب سے بڑی بات آخری اس سلسلے میں یہ کہ ایسے موقع پر انسان کتنے سوال کرتا ہے، بے شک ایسا۔ بھئی میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میری وعدہ کیا ہوگا، کچھ تو سوال کرتے۔ کوئی سوال نہیں، تاریخ گواہ ہے، صرف ایک سوال کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بے شک، بس یہ ہے علی کا کردار اللہ، کہ دنیا والوں کو تو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے بے شک، کہ ان کی جان بچ جائے، علی وہ ہے جس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ رسول خدا کی جان بچ جائے، ایک فکر فقط کہ رسول خدا کی جان بچ سبحان جائے۔ اللہ، سبحان یہ ہے کردار۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ذکر و علی عبادت، بے شک، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھا اور دیکھیے قبلہ کا اس میں یہ نہیں فرمایا، مفتی صاحب یہ نہیں فرمایا کہ علی کی نماز کا ذکر کرنا عبادت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ علی کے روزہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ علی کا حج کرنا، مطلق انکنڈیشنل بلا مشروط فرمایا کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ معلوم علی کے ذکر میں کہیں گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔
جبھی تو کہا کہ ذکر مطلق کہا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور امام فخر الدین رازی جو تفسیر کے امام ہیں بے شک عالم اسلام کے، تفسیر کبیر، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی انسان کے لیے خاص طور پر اتنی آیتیں تعریف میں نہیں اتری جتنی علی ابن ابی طالب کی شان میں اتری۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان یہ اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جی یا اور بالکل ہے۔ اس کے بعد وہ ایک خاص بات ان کا واقعہ لکھ کے میں ختم کرتا ہوں کہ حضرت علی کی بہت تعریف کرتے تھے یہ، امام شافعی کے حوالے سے بھی بہت تعریفیں کی ہیں، اشعار بھی لکھے انہوں نے۔ تو ایک ان کے دشمن بھی بہت تھے امام فخر الدین رازی کے۔ ایک مرتبہ ایک محفل میں لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور کہا صاحب آپ بہت تعریف کرتے ہیں حضرت علی کی، تفسیر میں بہت تعریف کرتے ہیں حضرت علی کی آپ، تو ایسی کون سی ان میں خاص بات تھی کہ جو آپ اتنی تعریف کرتے ہیں؟ کیا یہ بتائیے اگر اتنے ہی بڑے آدمی تھے وہ، تو یہ بتائیے کہ جبرائیل کتنی مرتبہ آئے تھے ان کے اوپر؟ سبحان اللہ۔ ان کے پاس جبرائیل کتنی مرتبہ آئے تھے؟ کہ بہت بڑے آدمی سے جبرائیل آتے ہیں ان کے پاس۔ یا وہ خود ہی اس میں امام فخر الدین رازی سے سوال کیا جی جی ان کے حریفوں نے کہ جو آپ اتنی تعریف کرتے ہیں علی کی، تو جبرائیل کتنی مرتبہ آئے تھے ان علی کے سب پاس؟ چیزوں کا جواب اسی حدیث میں بھی قبلہ ہے نا، کہ جس میں یہ فرمایا نا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو پھر رسول اللہ نے یہ بھی بتا دیا نا ہاں۔ کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو یہی بات یہ بھی بات اگر سمجھ آ جائے تو بہت آسان ہو جائے اب گی۔ اس میں جو سبحان یہ بات اللہ۔ تھی کہ جزاک اللہ انہوں نے خیر۔ کہا کہ صاحب جبرائیل کتنی مرتبہ آئے علی کے پاس؟ اگر اتنی بڑی شخصیت تھے تو جبرائیل بھی تو آنے چاہیے تھے ان کے پاس۔ جی ڈاکٹر امام صاحب، جو فخر رسول الدین کے رازی پاس رہتا تو اسی کے امام پاس فخر آتے الدین تھے۔ رازی جی کی بات کہی۔ جزاک اللہ، امام ماشاء اللہ۔ رازی نے کہا- بالکل کے علاوہ ڈاکٹر حسن رضوی صاحب چھوٹا سا یہاں پر مجھے اجازت دیجیے گا، میں ذرا سا وقفہ لینا چاہوں گی کیونکہ نیوز چینل ہے اور ہم لوگ اپ ڈیٹس وغیرہ دیتے رہتے ہیں، ظاہر ہے، تو اس اپ ڈیٹ کو دیتے ہوئے چلتے ہیں۔ تھوڑا سا وقفے کا وقت ہوا ہے اور اس کے بعد میں مسعودی بھائی کی طرف آؤں گی، اور یہاں پر جو میں آپ کے ارشاد اور قول یہاں پر پڑھ رہی ہوں، ساتھ ساتھ پھر وہی بات آتی ہے کہ دے آر ٹائم لیس۔ اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ آج زینب یتیم ہو گئی، کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے رو رہے ہیں یہ محراب منبر۔ مولا کا قول کہ ہوشیار وہ جو آخرت کی خاطر دنیا چھوڑ دے، بس ایسا کر دیجیے گا، اور نفع اٹھانے والا وہ ہے جو موجودہ زندگی اور منافع بیچ کر آئندہ کی زندگی اور فوائد حاصل کرے۔ تو اگر آخرت کا سوچ لیا تو دنیا سے ویسے ہی دل اٹھ جائے گا، پھر دل کیوں لگے گا اس ظاہری دنیا میں؟ ہمارے ساتھ سید شاہ مسعودی صاحب بھی موجود ہیں اور سرمت عسکری صاحبہ بھی ہیں، رحمانی بھائی بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گی کیونکہ شاہ مسعودی صاحب نے کہیں جانا بھی ہے اور سرمت آپا نے دونوں نے جانا ہے، تو ہم وقت کو دیکھتے ہوئے جیسے بھی آپ لوگ بسم اللہ جیسے شروع کرنا چاہیں۔ میری بات جی ڈاکٹر صاحب، میں مسعود صاحب نے بس نکلنا ہے تو ان کے بعد کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا جی کہ کمال یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے آخرت لے لی جائے، اور نہ کمال یہ ہے کہ آخرت چھوڑ کے دنیا لے لی جائے، بلکہ دنیا کیا ہے؟ مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے، فصل آخرت میں ملنی ہے، یہاں جو بوگے وہاں کاٹو گے۔ میں بس ایک جملہ آج کی نسبت سے جو سب سے خوبصورت جملہ ہے اسی کے حوالے سے چند جملات دوں گا کہ بس مولا علی کا وہ قول کہ جہاں آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، اللہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ اکبر۔ جب ضربت لگی حضرت علی کو تو اس وقت کا یہ جملہ ہے، لیکن میں ایک سوال رکھتا ہوں کہ علی آج کامیاب ہو گیا جب اس دنیا سے جا رہا ہے؟ کامیابی تو دنیا سے لینی تھی، لیکن نہیں، یہ فتح کا اعلان تھا کہ علی کامیابی کے ساتھ جا رہا ہے۔ ورنہ سوال تو یہ ہے کہ جو شخص کعبے میں پیدا ہو رہا ہو ہیں، یعنی جس کے لیے یہ کہا جائے کہ کثیرہ میسر نشد ای سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، تو وہ شخص جو کعبے میں آئے، کعبے کی ہم زندگی بھر تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دیدار مل جائے،
جس کی ولادت کعبے میں ہو رہی ہو، تو کیا وہاں یہ جملہ بہتر نہ تھا کہ فزت برب الکعبہ، کعبے میں میں پیدا ہو رہا ہوں، کعبے کے رب کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا، کہ آنا اس کا جو ہے وہ اللہ کے گھر میں ہے، اور پھر آنکھیں نہیں کھولتے ہیں یہ کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ حبیب کبریا، محبوب خداوند عالم کی جب آغوش میں آؤں گا تو علی دنیا میں سب سے پہلی جو چیز دیکھے گے وہ کیا ہے؟ رسول خدا رحمت للعالمین کا دیدار ہونا چاہیے۔ لوگ تمنا کرتے ہیں ساری زندگی کہ کبھی مجھے رسول کی زیارت ہو جائے۔ علی جب دنیا میں آ رہا ہے تو رسول کی زیارت اسے مل رہی ہے۔ فزت برب الکعبہ کا موقع نہ تھا؟ یا جب لعاب دہن پہلی غذا، ماں کی غذا نہیں لی رحمت للعالمین کے لعاب دہن کو، اور علی نے اپنی پہلی غذا دنیا میں بنائی، تو اس وقت فزت برب الکعبہ کی منزل نہ تھی؟ یا یوں کہیے کہ جب آغوش رسالت میں بڑھ رہے تھے اس وقت فزت برب الکعبہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم سائے رسالت میں آ جائیں، ہم ان کے امان میں آ جائیں، علی ان کی آغوش میں پل کے جوان ہو رہے ہیں۔ فزت برب الکعبہ کی وہ منزل نہ ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جی ہاں، جب دعوت ذوال شیرہ کے موقع پر ایک مرتبہ تمام مشرکین مکہ جمع تھے اور رسول نے کہا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ ایک 10 سالہ بچہ کمزور پنڈلیوں والا اپنی پنڈلیوں کے بل کھڑے ہوتا ہے، پنجے کے اوپر اپنا قد بڑا کرتا ہے، پھر ہاتھ بلند کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ پر فدا، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو میں کہوں گا وہاں رسول نے یہ جملہ کہا، تم میرے وصی ہو، تم میرے وزیر ہو، تم میرے جانشین ہو، تم میرے بھائی ہو۔ میں کہوں کہ اس سے بہتر کون سا موقع تھا کہ جب کہا جائے کہ فزت برب الکعبہ؟ لیکن میں کہوں گا نہیں، اور آگے بات بڑھتی ہے، ہجرت کا مقام آ جاتا ہے، جب علی رسول کے بستر پر ہے۔ میں نے کہا بس اتنی ہی تو بات ہوئی تھی کہ علی تم موت کی آغوش میں سو جاؤ، میں امن کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ علی نے اس وقت بھی بس یوں کہیے کہ کیا ہے، رسول بن کر سو رہے ہیں، علی بن کر اٹھ رہے ہیں۔ ساری رات لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نفس رسول جو ہے وہ کیا ہے، بستر رسول پر ہے۔ صبح ہوئی تو پتہ لگا۔ میں نے کہا وہ فزت برب الکعبہ کی منزل نہیں، یا بلکہ میں کہوں کہ کائنات کا سب سے خوبصورت تحفہ سیدۃ النساء العالمین کی صورت میں، بنت نبی کی صورت میں، دختر رسول کی صورت میں، بیٹی رسول جو تھی، خداوند عالم نے وہ اپنے رسول کو اجازت دی کہ یہ علی کے حوالے کر دو۔ جب فاطمۃ الزہرا علی کے گھر میں آئی، وہ موقع نہ تھا کہ فزت برب الکعبہ کے منزل کہی جائے، یا یوں کہیے کہ جب 2 ننھے بچے تو آئے اور وہ سید شباب اہل الجنہ کی منزل پر ہے کہ حسنین کریمین کیا ہیں، وہ سید شباب اہل الجنہ ہے، یعنی جنت کے سردار جس کے بچے ہو جائیں تو اب اس کو کیا چاہیے؟ لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں، فزت برب الکعبہ کی منزل ہے۔ بس میں کہوں گا ساری منزلوں کو اگر ہم سر کرتے جائیں تو علی نے اس طریقے سے ساری جنگوں میں فتح حاصل کی، فزت برب الکعبہ نہیں کہا۔ علی نے وہ مقام پر کہ جب کیا ہے انفس کی منزل آئی تب بھی نہیں کہا۔ جب غدیر کے مقام پر رسول نے یہ کہہ دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس وقت نہیں کہا تو کون سے وقت کا علی انتظار کر رہا ہے؟ کیا علی اس وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ موت جب ملاقات ہو، جس کے لیے ساری زندگی علی نے زندگی گزاری تھی، جب اس سے ملاقات ہو تو اس سے بہتر ملاقات نہ ہو، وقت ہو تو اس سے بہتر وقت نہ ہو، مہینہ ہو تو اس سے بہتر مہینہ نہ ہو، سید الشعور ملے، عشرہ وہ عشرہ ملے جو آخری نجات کا عشرہ ہے۔ اگر وقت ہو تو نماز فجر کا وقت ہو، اگر عبادت اور نزا ہو تو وہ کون سا وقت ہو کہ جب کیا ہے نماز کی حالت ہو، اور نماز کی بھی حالت ہو تو ایسی حالت ہو کہ جب علی سجدے میں ہو اور اس کی داڑھی خون سے خضاب ہو رہی ہو، یعنی لوگ شہادت لینے میدان جنگ میں جاتے ہیں، علی کے لیے شہادت چل کے مسجد میں آئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں ثبت آپا سے اور پھر میں رحمانی بھائی کی طرف سوال کروں گی۔ ویسے آپا سے سوال کر کے میں وقفے جاؤں گی، پھر آپ سے جواب لوں گی آتے ہی کہ آپ کا ایک ارشاد پاک ہے کہ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ آج ہم مصیبتوں میں کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں اور وہ ہماری سچویشنز آج کے حساب سے ہم کیسے فیس کرتے ہیں، کہوں گی اس وقفے کے بعد آپ ضرور بیان فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ مولا پاس کرتے ہیں نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، کتنے ہیں لوگ
सोग में डूबा घर सैयदा का, आज ज़ैनब यतीम हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। रमज़ान इश्क़ नशरियात में ख़वातीन व हज़रात, आज 21 रमज़ान जुलूस पूरे पाकिस्तान में अपनी मंजिलों को रवां दवां हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर अफ्तार का एहतमाम किया गया है, क्योंकि जितने भी जुलूस के शरका हैं, खाली माशाल्लाह कराची में 5 लाख से ज़ायद लोग इस वक्त जुलूस का हिस्सा हैं। परदिगार उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैर आफियत के साथ अपनों के साथ मुलाकात करवाए। मैं सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ। बस अब जब अफ्तार हो जाएगा तो तसल्ली हो जाएगी कि सब अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैर आफियत के हो गए। वक्फ़े पे जाने से पहले सरवत आपा से मैंने सवाल किया था कि ये क्या बात हुई आपा, कैसे समझूं कि मुसीबत में घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू क्या फरमा गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माया, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज इतनी खूबसूरत महफिल, इतनी खूबसूरत नशिस्त और इतने खूबसूरत लोगों के साथ आपने सजाली। परवरदिगार आलम आप सब की और आपके टीम की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जिक्र में शामिल हो गया, उसने अपनी सादतों में खुद इजाफा कर लिया। कौन अली? अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली वक़ार दिलोजा, अली बहार चमन, अली उरूज फसाहत, अली कमाल सुखन, अली अरब के अंधेरों में हक की पहली किरण, अली वली से गुरेजा न हो खुदा के लिए, अली तो कुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए। वाह वाह वाह। और हदीस रसूल की सनद से कि अगर निजात के तालिब हो तुम अबद के लिए, कभी पुकार के देखो उसे मदद के लिए। कायनात का मौला अली इब्न अबी तालिब जो इमामुल मुत्तकीन भी है, अमीरुल मोमिनीन भी है, शेर खुदा भी है, अमीर अरब भी है, असदुल्लाहुल गालिब भी है, मतलूब कुल्ले तालिब भी है, जो साक़िया हौज़े कौसर भी है, जो क़सीम जन्नतुन नार भी है, जो कातिल मरहबो अंतर भी है, जो फातह बाब खैबर भी है, जिनके हाथों की क़ुव्वत और शुजाअत को देखकर एक मर्तबा परवरदिगार आलम ने कारखाने कुदरत से ढली हुई तलवार को उतारा और अली के हाथों में थमा दिया। माबैन ज़मीन और आसमान निदा गूंजी कि शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। यानी नहीं है कायनात में कोई मर्द मैदान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसा, और नहीं है कायनात में कोई तलवार अली की ज़ुल्फ़िकार जैसी। तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, हम क्या, हमारी हैसियत क्या, हमारी बिसात क्या, हमारी औकात क्या कि हम अली के फ़ज़ाइल का हक़ अदा कर सकें। ये तो हम चाहते हैं कि दाखिले सवाब हो जाएं, हम चाहते हैं कि बरकतें समेट लें, इसलिए अली के फ़ज़ाइल का हक़ अदा करते हैं। आपका सवाल है कि मुसीबतों पर वावेला करना मुसीबतों में इजाफा कर दिया करता है, ये कैसे मुमकिन है? तो जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हम इरशादात की जानिब मुतवज्जो होते हैं तो हमें एक अजीब बात नजर आती है माया, कि मौलाए कायनात के इरशादात में वेरिएशंस हैं, जहते हैं, तनो है, इस कदर तनो है। और अली के कलाम में तनो ना होता तो किसके कलाम में होता? इसलिए कि अली की जिंदगी की जहतों को आप मुलाहिजा फरमाइए कि अली जो अल्लाह के घर खाना काबा में पैदा हुए, अज़मतें अल अज़मतु लिल्लाह, और जब आंखों को खोला तो खाना काबा को बुतों से सजा हुआ देखा। अली इब्न अबी तालिब मक्के की संगलाख सरजमीन पर एक ऐसी शख्सियत को देख रहे हैं जो कि हिदायत और फलाह का पैगाम सुना रही है। दूसरी जानिब ये मंजर देख रहे हैं कि लोग उस शख्सियत के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, उसके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। अली इब्न अबी तालिब ने अजीब मंजर देखा कि गदीर खुम के मैदान में 1,20,000 के मजमे में मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला का ऐलान हो रहा है, और दूसरे दिन लोग अली इब्न अबी तालिब से निगाहों को मोड़ रहे हैं, रुख को मोड़ रहे हैं। तो मौलाए कायनात की शख्सियत में तनो ना होता तो किसकी शख्सियत में होता? अली के कलाम में जहते ना होती तो किसके कलाम में जहते होती? और अली का कलाम वो कलाम है जिसके लिए अरबी ज़बान का मशहूर और मारूफ जुमला है कि अल कलामुल अमीर वल अमीरुल कलाम, यानी हजरत अमीर का कलाम अमीर तरीन कलाम है। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अली की अपनी जिंदगी का भी आईना है। मौलाए कायनात
ایک ایسی عظیم شخصیت ہے. میں تو حیران ہو جاتی ہوں مایا, میں جب سوچتی ہوں تو میرے دل کی کیفیت میں پڑھتی ہوں, ہم لوگ تو روز یہی سوچتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ مایا دنیا میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے مقابل دنیا کی تمام طاقتیں سفارہ ہو گئیں. آج بھی ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ 3 طاقتیں اگر کسی کے سامنے آ جائیں, یعنی پاور آف گورنمنٹ, پاور آف ویلتھ, پاور آف پریس, یعنی پاور آف پروپیگنڈا, یعنی نشر و اشاعت کی طاقت, تو اس کا دنیا سے خاتمہ سمجھو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, خوارج علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک کیسے کیسے الزامات لگایا کرتے تھے. پاور آف ویلتھ, دولت خرچ کی گئی, خزانوں کے منہ کھول دیے گئے کہ دنیا علی کے در پہ نہ پہنچ سکے. پاور آف نشر اشاعت, پروپیگنڈا, یعنی لوگوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے ایک ڈاکو کا نام ہے. ایسے ایسے پروپیگنڈا کیے گئے, لیکن اس کے باوجود علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی آفتاب کی مانند دمک رہی ہے. علی کل بھی آفتاب کی مانند دمک رہے تھے, علی آج بھی آفتاب کی مانند. اور وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ بچپن سے وہ نہایت حسین و شباب تھا, بچپن سے وہ نہایت حسین و شباب تھا, یعنی کلی کی عمر میں تھا اور گلاب تھا. سبحان اللہ, وہ ارتقا پذیر نہ تھا چاند کی طرح جس وقت وہ طلوع ہوا آفتاب تھا. آفتاب تھا. سبحان اللہ, یعنی سبحان علی اللہ. کی زندگی میں مد و جزر نہیں ہے. علی کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں ہے جہاں پر بچے بچپن میں کھیل کود کیا کرتے ہیں, جوان جوانی میں لاو و لعب کیا کرتے ہیں, بڑھاپے میں نماز روزے کی پابندی کر کے آخرت کی تیاری کیا کرتے ہیں. علی تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر میں منزل شہادت پر. اللہ اکبر. خواتین حضرات, سے پہلے ہم اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ بتاتی چلوں. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ سیگمنٹ ہوگا ہمارا آؤ مدینے چلیں. ریحان بھائی ابھی وقفے میں بہت ہی پیارا کلام پڑھ رہے تھے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں, اور اتنا وہ خوبصورت اس کے اشعار لکھے ہوئے. تھوڑی دیر بعد میں ضرور کہوں گی کہ ریحان بھائی وہ کلام آ کے ضرور پڑھیں. عالیہ سارم بھابھی ہمارے ساتھ بھی یہاں موجود ہیں, وہ بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آتی ہیں مدد کرنے کے لیے کہ اگر کسی کا ان کی ذات سے بھلا ہو سکے. کیا آج آپ کی تعلیمات میں یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ کسی کے کام آ جاؤ؟ یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ کسی کے لیے نیکی کر لو؟ یہ ذکر نہیں ہو رہا یا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو؟ یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ بیوہ کی مدد کرو؟ یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ انسانیت کا ساتھ دو؟ میں وقفے میں جاتے ہوئے رحمانی بھائی سے ایک سوال کروں گی. رحمانی بھائی, آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد پاک ہے, جس شخص میں حیا نہیں ہوتی, اللہ اکبر, اس میں کوئی خیر اور خوبی نہیں پائی جاتی. یعنی ایک انسان کے اندر اگر شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے, تو اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. زینب یتیم ہو گئی, آج زینب